السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کافی دنوں بعد ہم دوبارہ راشد صاحب کی شاپ ایئر ڈائنامکس جو سادی روڈ صدر راول پنڈی میں موجود ہے، تو کافی ویورز نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں کی اور کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی اور کوئی نئے ٹاپکس آپ ٹائرز کے حوالے سے ہمیں بتائیں. تو آج ہم نے دوبارہ راشد صاحب کو زحمت دی ہے. السلام علیکم راشد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے. سر تھینک یو سو مچ. کافی عرصے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے آپ سے بات نہیں ہو سکی، اور تو میں اب کیونکہ کافی ویورز سر یہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم کسی نئے ٹاپک پہ کوئی ویڈیو بنائیں. تو ایک ہمارے کسٹمر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کائنڈلی آپ راشد صاحب کو کہیے گا کہ ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی ہم روڈ پہ چلا رہے ہیں تو چلتے چلتے کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کا ٹائر جو ہے یا تو وہ پھول جاتا ہے، یا تو وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ جی عمران صاحب، آپ نے 3 باتیں ایک ساتھ کر دی ہیں کہ چلتے چلتے جو ہے وہ نہ ٹائر پھولتا ہے نہ ٹائر یہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اور اصل میں جو بات ہوتی ہے کہ جہاں تک تو ٹائر کے پھولنے کی وجہ ہوتی ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹائر اگر کبھی بھی جب آپ کا پھولتا ہے تو جو ٹائر کے اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کارکس کہتے ہیں. یعنی کارکس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ٹائر کا ڈھانچہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کسی جمپ میں زور سے لگ گئی، کوئی امپیکٹ کی وجہ سے جو ہے نا اندر سے جو کارکس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ اندر سے کٹ جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ٹائر اندر سے یعنی کارکس کٹتا ہے تو جو کسٹمر جو ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ٹائر باہر سے جو ہے نا وہ سویل کر جاتا ہے. اب جب ہمارے پاس گاڑی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ ٹائرز آپ سے ہم نے لیے تھے، اس کی وارنٹی آپ نے دی تھی اور یہ ٹائر پھول گیا ہے. اب ان کا بھی کیونکہ ان کو لاعلمی کی وجہ سے نہیں پتہ ہوتا، ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس ٹائر کو جب کھولتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے ٹائر کے اندر جو ہے نا کٹ آ گیا. جب اندر سے کٹ آتا ہے تو پھر ٹائر باہر سے پھول جاتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے اٹ از ناٹ اے ڈیفیکٹ، بلکہ یہ آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائر ڈیمیج ہو گیا ہے. تو وارنٹی جو بھی ہوتی ہے وہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جو کمپنی وارنٹیز دیتی ہیں اس میں وہ ڈیفیکٹس کو انٹرٹین کرتی ہیں، ڈیمیجز کو نہیں کرتی. تو لہذا اس چیز کا جو ہے وہ پھر کوئی سلوشن نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پھر ریپیئربل ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی ٹائر جو ہے وہ چلتے چلتے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ٹائر چلتے چلتے کبھی بھی ٹیڑھا نہیں ہوتا. ٹائر ہمیشہ یعنی ٹیڑھا ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. یعنی کہ جب ٹائر کے اندر کم ہوا استعمال کریں گے آپ، یعنی کہ فرض کر لیں کہ آج آپ نے ٹائر ہم سے چینج کروائے ہیں، ہم نے اس کے اندر 30 پاؤنڈ ہوا رکھی ہے، تو 30 پاؤنڈ ہوا جو ہم نے آپ کو بھر کر دی ہے تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی. آپ 2-3 جگہوں پر اور چلے جاتے ہیں کہ یار میں ذرا چیک کراؤں کہ اس میں ہوا کتنی ہے. تو اب 3 ڈفرینٹ پمپس کے اوپر آپ کو 3 ڈفرینٹ ریڈنگز ملیں گی. 30 کی جگہ کوئی کہے گا جی 28 ہے، کوئی کہے گا 32 ہے، کوئی کہے گا 36 ہے. اب انفارچونیٹلی اگر آپ نے 36 والے پمپ کے اوپر اگر اعتماد کرتے ہوئے 6 پاؤنڈ ہوا کم کروا دی تو ٹائر جو ہے وہ آپ کا اب 24 PSI پر آ جاتا ہے. جب 24 PSI پر ٹائر آتا ہے اور آپ اس کو اسی طرح استعمال کرتے رہتے ہیں اور اتفاق سے بیچ میں آپ کو کہیں آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ٹائر کم ہوا پر چلتا ہے تو وہ جو اس کے اوپر اسٹریس پڑتا ہے، تو اندر جو اس کے پلائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ٹائر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ٹریڈ ایریا جو ہے جس کو ہم گڈی بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر کتنا سٹیل ہے، کتنا پولیسٹر ہے، کتنا نائلن ہے. تو اس کے اوپر جب زور پڑتا ہے اور خاص طور پر گرمیوں میں جو ہے سپیڈ بھی ہوتی ہے، ٹائر ہیٹ اپ بھی ہوتا ہے، تو وہ اندر سے وہ جال جو ہوتا ہے، جو نیٹ ہوتا ہے، وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی پھر مہینے ڈیڑھ کے بعد آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کی وابلنگ کر رہی ہے. جب ٹائر آپ کا وابلنگ کرنا شروع کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی ویل الائنمنٹ اور بیلنسنگ والے کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ اس میں یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرا ویٹس لگا کر اور اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کا کام جو ہے وہ عارضی طور پر حل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس ٹائر کا مستقل حل کوئی بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹائر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو رول ہوتا ہے
وہ ایئر پریشر کا ہوتا ہے, ہوا کا ہوتا ہے, کیونکہ وزن جو ہے وہ ہوا اٹھاتی ہے, ٹائر نہیں اٹھاتا. تو ٹائر ٹیڑھے ہونے کی وجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو انڈر انفلیشن چلاتے ہیں. تو تھینک یو راشد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہمارے ویورز کو کافی ہیلپ ملے گی کہ جب ہم روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ٹائرز ٹیڑھے نہ ہوں اور ان کو اور کوئی ڈیمیج نہ ہو. تھینک یو سو مچ سر.